والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا رسول اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ محتشم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ آج جمعۃ المبارک کی حاضری کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاک گھر میں ہم موجود ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ کی پاک بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ صفر المظفر کا یہ مہینہ گزر رہا ہے اور اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ پچھلے جمعے ہم نے مرکز انوار و تجلیات مخدوم حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بیان سننے کی سعادت حاصل کی۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کے بالکل ساتھ ہی امام عاشقاں مجدد دین و ملت الحافظ القاری حضرت العلام مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کا یوم وصال 25 صفر المظفر ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ آپ بہت زبردست عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، بڑے بڑے علماء نے آپ کو 14ویں صدی کا مجدد لکھا۔ امام اہل سنت کی خوبیاں یوں تو بہت ہیں، ہم علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں،
کہ یہ خدا داد صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی کہ صرف 4 سال کی عمر مبارک میں آپ نے مکمل ناظرہ قرآن کر لیا تھا۔ قاری صاحب آپ کو پڑھانے کے لیے آتے تو ایک موقع ایسا آ گیا کہ آپ کو زبر پڑھائی جاتی تو آپ زیر پڑھتے، یا اس کا الٹ۔ قاری صاحب نے بارہا چاہا کہ جو میں پڑھا رہا ہوں وہی آپ پڑھیے۔ یہ بات آپ کے دادا جان حضرت مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچی، آپ تشریف لائے تو قرآن پاک کا ایک اور نسخہ منگوایا۔ قرآن پاک کا ایک اور نسخہ منگوا کر جب دیکھا گیا تو صحیح لفظ وہی تھا جو احمد رضا کی زبان سے ادا ہو رہا تھا۔ کاتب کی غلطی کی وجہ سے وہاں اگر زبر تھا تو زیر لکھ دیا گیا تھا، کتابت کی غلطی کی وجہ سے، لیکن احمد رضا کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں بھی غلطی سے محفوظ رکھا تھا۔ یہی کہا جا سکتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے بے پناہ عطا فرما دیتا ہے۔ 4 سال کی عمر مبارک میں آپ نے قرآن پاک مکمل فرما لیا۔ ایک مرتبہ تو قاری صاحب کہنے لگے بیٹا کوئی اور نہیں دیکھ رہا، کوئی اور نہیں سن رہا، بیٹا یہ بتاؤ احمد رضا کہ تم انسان ہو یا جن ہو؟ مجھے پڑھاتے پڑھاتے اتنا وقت لگ جاتا ہے اور تجھے یاد کرنے میں وقت نہیں لگتا۔ آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کیا استاد محترم الحمدللہ میں انسان ہوں، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے بے پناہ عطا فرما دیتا ہے۔ 6 سال کی عمر مبارک، کیا عمر ہوتی ہے یار! 6 سال کی عمر مبارک میں امام اہل سنت، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میلاد شریف کی ایک بہت بڑی محفل میں اپنے والد محترم مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ جلوہ فرما ہوئے اور تقریر کی اجازت چاہی۔ 6 سال کی عمر ہے تو تقریر کی اجازت چاہی، تو کیونکہ مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت زبردست متبحر عالم تھے۔ ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی محفل کے اندر بڑے علامہ صاحب تشریف لائے ہوں، مفتی صاحب تشریف لائے ہوں اور ان کے ساتھ ان کا صاحبزادہ آیا ہو، عموماً وہ اپنے بیان سے پہلے ان کو نعت شریف کا موقع دیتے ہیں اور کوئی بھی منع نہیں کرتا، اس کو برا بھی نہیں مناتا۔ اب مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا نام، بڑا مرتبہ، آپ کا علمی مقام بہت بلند و بالا، تو جب احمد رضا جو ابھی 6 سال کی عمر مبارک ہے، آپ نے عرض کیا، اجازت ملی، آپ منچ پر تشریف لائے، میلاد مصطفیٰ کی محفل سے آپ نے خطاب فرمانا شروع کیا۔ آپ خطاب کرتے رہے یہاں تک کہ میلاد مصطفیٰ کے موضوع پر آپ نے 2 گھنٹے تقریر فرما کر علماء کو حیران و ششدر کر دیا، اور وہ علماء دعائیں دینے لگے کہ علوم و معارف کے جو دریا احمد رضا نے 6 سال کی عمر میں بہائے ہیں، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے دین کا بہت بڑا کام لینے والا ہے۔ 6 سال کی عمر مبارک
ہم بھی بیان کرتے ہیں نا، بہت انسان کسی موضوع پر تیاری کرتا ہے، بہت تیاری کرتا ہے، کتنا بول لیں گے؟ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ۔ اوے بھائی 6 سال کی عمر مبارک ہے، 6 سال کی عمر مبارک ہے، اور پھر ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہانکی، ایسے علوم و معارف کے دریا بہائے کہ علماء حیران ہے یار 6 سال کی عمر مبارک ہے اور میلاد مصطفیٰ پر ایسی گفتگو۔ کوئی آتا ہے آپ کا ہاتھ چومتا ہے، کوئی ماتھا چومتا ہے، کوئی پیشانی چومتا ہے، دعاؤں سے نوازا جاتا ہے۔ 6 سال کی عمر مبارک میں آپ کا یہ مقام تھا۔ محترم سامعین کرام، یوں تو امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں بہت زیادہ خصوصیات تھی۔ آپ زبردست مقرر ہیں، آپ زبردست مصنف ہیں، آپ زبردست عالم ہیں، زبردست مفتی ہیں۔ اللہ اکبر، مفتی کی بات آئی ہے تو آپ کے والد محترم بھی بہت بڑے مفتی، دور دراز سے فتاوی جات، لوگ استفتاء آپ سے کیا کرتے، مسائل پوچھا کرتے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک جب 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی ہوئی، کیا کہا میں نے؟ 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر مبارک آپ کی ہوئی، آپ نے رضاعت، دودھ کے جو رشتے ہوتے ہیں، اس موضوع پر فتویٰ تحریر فرمایا۔ والد محترم نے فتویٰ درست پا کر مسند افتاء آپ کے حوالے کر دی۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، پھر بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ او بھائی، جو مفتی کورس کرتے ہیں نا، ان سے پوچھیے آپ جا کر۔ اور پھر آج کل کا تو 8 سال کا درس نظامی ہے، 7 سال کا درس نظامی ہے، پھر اس کے بعد 2-3 سال کا مفتی کورس ہے، اور اس کے بعد کسی مفتی صاحب کی بارگاہ میں بیٹھا جاتا ہے۔ میں اس دور کی بات نہیں کر رہا، یہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب 16 سال کا 20 سال کا درس نظامی تھا، 16 سال کا عالم کورس ہوتا تھا۔ امام اہل سنت نے صرف 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر مبارک میں آپ نے رضاعت کے موضوع پر فتویٰ لیا اور قلم اٹھا کر فتوے کا جواب لکھنا شروع کیا۔ جب آپ کے والد محترم نے جواب دیکھا تو پوچھا یہ کس نے لکھا ہے؟ امام اہل سنت عرض کرتے ہیں بجان یہ میں نے لکھا ہے۔ آپ نے فتویٰ درست پا کر، جواب درست پا کر فرمایا اب سے یہ مسند افتاء جتنے بھی سوالات آیا کریں گے احمد رضا اب سے جواب تو اپنے قلم سے لکھا کرنا۔ ایک مسئلہ آ گیا، والد محترم مفتی نقی علی خان بہت بڑے عالم، انہوں نے ایک جواب لکھا اور آپ کے بیٹے امام احمد رضا نے ایک جواب لکھا، لیکن حسن اتفاق یہ ہوا کہ والد محترم کا جواب الگ تھا اور احمد رضا کا جواب الگ تھا۔ مسئلہ ہو گیا، مسئلے میں بھی مسئلہ ہو گیا۔ والد محترم نے جو جواب لکھا وہ الگ ہے، احمد رضا نے جو جواب لکھا وہ الگ ہے۔ محترم سامعین کرام، اب ہوتا کیا ہے، مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اہل سنت کے علمی مقام سے واقف ہوتے چلے جا رہے تھے۔ آپ نے دونوں فتوے لیے، دونوں جوابات لیے، اور آپ نے بڑے بڑے ہند کے مدارس کے اندر ان جوابوں کو بھیجا، ان فتووں کو بھیجا اور کہا کہ آپ دیکھیے کہ کس کا فتویٰ درست ہے۔ اب جس بھی دارالافتاء کے اندر جس بھی مفتی صاحب کے پاس یہ دونوں کے جوابات جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یار ایک طرف نام بہت بڑا ہے، علمی مقام بہت بڑا ہے، علمی مقام بہت بڑا ہے، مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا علمی مقام بہت بلند و بالا تھا، لیکن دوسری طرف احمد رضا ہے، ابھی نئے نئے عالم بنے ہیں،
مسند افتاء آپ کے حوالے کی گئی ہے، چھوٹا سا بچہ ہے لیکن جب تحریریں پڑھتے ہیں تو علمی مقام یہ کہتا ہے، نام یہ کہتا ہے کہ مفتی نقی علی خان کے فتوے پر مہر لگائی جائے، مگر تحریر یہ کہتی ہے جو احمد رضا نے لکھا ہے وہی درست ہے۔ آخرکار ان تمام مفتیان کرام کو مہر لگانی پڑی کہ احمد رضا کا فتویٰ درست ہے۔ مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتوے کے اندر ابھی اور زیادہ گنجائش موجود ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ مقام ہے میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ میں نے عرض کیا امام اہل سنت کی شخصیت کو ایک بیان کے اندر بیان کر دیا جائے، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں، خدا کی قسم ممکن نہیں۔ آپ کے فتاوی جات کا ذکر کیا جائے، تحریرات کا ذکر کیا جائے، 1000 سے زیادہ کتابوں کے آپ مصنف ہیں، اس کا ذکر کیا جائے، آپ کے ترجمہ قرآن کا ذکر کیا جائے، کس بات کو بیان کیا جائے۔ لیکن محترم سامعین کرام، ایک بات ساری باتوں کا احاطہ کر لیتی ہے کہ آپ اتنے بڑے عاشق رسول تھے، اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ اپنے بیگانے بھی تعریف کیا کرتے تھے کہ یار بندہ کتنا کیسا ہی ہے عاشق رسول، اگر ہمیں یہ کافر نہ کہتا تو خود عشق رسول کی ایسی منزل پر یہ فائز تھا کہ خود کافر ہو جاتا، ایسی منزل پر عشق رسول کی یہ فائز تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام اہل سنت اپنے عشق و محبت کا اظہار اس طرح فرماتے ہیں لوگو اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کیے جائیں، ہائے 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 ہائے، کہتے ہیں اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کیے جائیں، فرمایا ایک پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا۔ حق چاہیا اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اللہ اکبر، کیسا عشق ہے یار۔ فرماتے ہیں اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کیے جائیں تو ایک پر اللہ کا نام لکھا ہوگا، دوسرے پر محمد مصطفیٰ کا نام لکھا ہوگا۔ خدا کی پر ہو تو ایک پر محمد، خدا کی پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں، اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان پر نثار کروں۔ جب مکہ مدینہ کا ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں انسان پہلے جاتا ہے حج پر، حج کرتا ہے، پہلے حج کرتا ہے، پھر حاجیوں کو خطاب کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ کئی لوگوں کو تو بخار آ جاتا ہے، ارے مدینے میں کیا ہے، مدینے میں کیا ہے، تم نے حج کر لیا بس اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن یہ تو عاشقوں کا امام ہے نا، یہ تو عاشقوں کا امام ہے۔ یہ کہتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ لیا اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ لیا اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ پھر کہتے ہیں غور سے سن تو رضا، رضا غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔
یہ عاشقوں کے امام ہیں، یہ عاشقوں کے امام ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب مدینے کا ذکر کرتے ہیں تو اپنے دل کو اپنے آپ سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ جب کسی انسان محبوب کے پاس جاتا ہے، محبوب کے پاس جاتا ہے تو تحفہ لے کر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ احمد رضا ہے، مدینے کی گلیاں ہیں، احمد رضا ہے، مدینے کی گلیاں ہیں، محبوب کا کوچہ ہے۔ اپنے آپ کو خطاب کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا۔ پارائے دل، دل کا ٹکڑا، کہتے ہیں پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ آئے ہائے ہائے، کیا سمجھے آپ؟ اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، ان کے الفاظ کو سمجھیے۔ سگان کہتے ہیں کتوں کو، سگ کہتے ہیں کتے کو، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا۔ کاش اتنا ہی ہوتا کہ تو اپنے دل کو نکالتا اور اس کے ٹکڑے کر کے مدینے کے کتوں کے سامنے رکھ دیتا۔ ہائے 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 ہائے، وقت کا امام ہے، 1000 سے زیادہ کتابوں کا مصنف ہے، اور کیا رہے ہیں پارائے دل بھی نہ نکلا، حضور کے لیے نہیں۔ ہائے 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 ہائے، حضور کے لیے نہیں۔ آپ کہتے ہیں جو حضور تو حضور ہے نا، جو حضور کے در کے کتے ہیں، اگر تو اپنا دل نکال کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے سامنے رکھ دیتا تو کہیں جا کر حضور کی بارگاہ کا ادب پورا ہو سکتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وقت کا امام۔ جب آپ کے سامنے ذکر کیا جاتا کہ حضور یہ عرب شریف سے ہو کر آئے ہیں، عرب شریف سے ہو کر آئے ہیں، تو آپ پوچھتے مدینے گئے تھے؟ آپ پوچھتے مدینے گئے تھے؟ اگر وہ ہاں کہتا، اگر وہ ہاں کہتا تو امام اہل سنت کمال محبت کا اظہار فرماتے اس کے قدموں کو چوما کرتے تھے۔ اوے مدینہ چومنا تو اپنی جگہ، آپ یہ نہ دیکھتے کہ یہ عالم ہے، حافظ ہے، مفتی ہے، آپ یہ دیکھا کرتے تھے مصطفیٰ کی گلی سے ہو کر آ رہا، مصطفیٰ کی گلی سے ہو کر آ رہا ہے۔ آپ ہاتھ نہیں، آپ اس مدینے کے ظاہر کے قدموں کو چوما کرتے تھے، قدموں کو چوما کرتے تھے۔ آپ کی بارگاہ میں آپ کے ایک شاگرد تھے سید قناعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایک مرتبہ مولانا منور رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ کے شاگرد ہی تھے، وہ ایک مرتبہ آپ کے شاگرد سید قناعت علی شاہ صاحب کو قناعت علی قناعت علی قناعت علی پکار رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک مرتبہ سنا، 2 مرتبہ سنا، پھر تیسری مرتبہ بلایا، فرمایا تم کیا کہہ رہے ہو؟ قناعت علی قناعت علی، کیا تم نے مجھے بھی دیکھا ہے کہ میں ان شاہ صاحب کو قناعت علی کہہ کر پکاروں؟ تم جانتے نہیں یہ مصطفیٰ کی آل سے ہے، اگر ان کا نام لینا ہے تو ادب سے لینا۔ سید قناعت علی شاہ صاحب پکارو، جلال کے اندر اعلیٰ حضرت آ گئے۔ اور پھر محترم سامعین کرام، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ کا وصال ظاہری کا وقت آتا ہے، آپ کو مقام کیا ملا، آپ کو مقام کیا ملا ہے۔ میں نے عرض کیا نا کس کس واقعے کو بیان کیا جائے، اتنا یہ 6-7 صفحات کا میں بیان لکھ کر لایا، لیکن کس کس بات کو بیان کیا جائے۔ اللہ اکبر، آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں آپ کا مقام کیا ہے۔ ایک شامی بزرگ نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرما ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان بیٹھے ہیں، اور بڑے بڑے اولیاء کرام بیٹھے ہیں، حضور جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل سجی ہے۔ امام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ملاحظہ فرما رہے ہیں جیسے کسی کے آنے کا انتظار ہو۔ وہ شامی بزرگ کہتے ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ کسی کے آنے کا انتظار ہے؟ فرمایا ہاں، ہمارا غلام احمد رضا بریلی سے آ رہا ہے، ہمیں اس کے آنے کا انتظار ہے۔ وہ شامی بزرگ کہتے ہیں جب میں نے پتہ کیا تو یہ وہی وقت تھا جب مجھے خواب آیا تھا، اور یہ وہی وقت تھا جس میں امام احمد رضا خان نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا۔ یہ مقام ہے آپ کا، یہ بلند و بالا مقام ہے آپ کا۔
اسی لیے تو آپ کہتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ پھر کہتے ہیں لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جام جان تجلی کہوں تجھے۔